آزاد صاحب، اگر سب سے پہلے مولانا صاحب اسی بات سے شروعات کی جائے، حادثہ لوگ اس پہ بحث بھی کرتے پوچھتے بھی ہیں کہ جب ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کوئی چیز کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو پھر حادثہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے، اور آئے گئے دن حادثات پوری دنیا میں رہنما ہوتے ہیں، جس کی لپیٹ میں تقریباً ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ خواتین بھی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق کسی بھی طرح سے ریلیجس پوائنٹ کی طرف نہیں ہوتا۔ ہم عموماً یہ سائیڈ اس طرف کر لیتے ہیں کہ نہیں، وہاں وہ لوگ تھے اور یہاں یہ لوگ ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ عذاب الگ چیز کا نام ہے، حادثہ الگ چیز کو کہتے ہیں۔ ہم اکثر حادثے کو بھی عذاب کہہ دیتے ہیں، لیکن حادثہ وہ مینز کہ زندگی میں چاہے ہم کوئی بھی تدبیر کر لیں، تو تدبیر تقدیر پہ غالب نہیں آ سکتی۔ تقدیر ہمیشہ تدبیروں پر غالب آتی ہیں۔ انسان کی تقدیر کچھ اور ہوتی ہے، انہوں نے اسکیجول کچھ اور بنایا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں اللہ کو پہچانا۔ یہ ایک حادثہ ہے کہ انسان کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسا ہو جانا، یہ فطری چیز ہے، اور یہی چیز انسان کو انسانیت پہ مجبور کرتی ہے۔ ورنہ اگر کسی کی طرف حادثات نہ بڑھیں، تو اگر کوئی بادشاہ ہو، کوئی حاکم ہو، جس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہو، تو وہ تو اس کو اپنی جاگیر سمجھ کے کچھ بھی کر لے۔ یہ حادثہ چھوٹی کی زندگی میں چھوٹی سطح پہ، اور بڑے کی زندگی میں بڑی سطح پہ۔ اچھا، اس سے چھوٹی زندگی متاثر اپنی جگہ ہوتی ہے، بڑی زندگی اپنی جگہ متاثر ہوتی ہے۔ جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ویل 4 ہے یا 2 ہے یا جس طرح بھی، تو ہم دعا پڑھتے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یعنی اس کو ہم قابو کرنے والے نہیں تھے، طاقت نہیں رکھتے تھے، اللہ نے ہمیں اس پہ اللہ نے ہمیں طاقت دی، اللہ نے ہمیں طاقت دی، جب ہی ہم اس پر سیف ایک منزل تک پہنچتے ہیں۔ اور جب ہم کسی سیف منزل تک پہنچتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ نے صحیح سلامت ہمیں پہنچایا۔ سمندر وہی ہوتا ہے جہاں فائدہ دیتا ہے، یکدم اس میں طغیانی آتی ہے، وہ نقصان کی شکل میں حملہ آور ہو جاتا ہے۔ بارش وہ ہمیشہ ویدر موسم چاہے ارضی ہو یا سماوی ہو، وہ رحمت ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار وہی آ کے ایک طرح سے حادثہ بن کے، اور اسی طرح جیسے کہ پہاڑ، جب وہاں سے گلیشیئرز آپ دیکھتے ہیں، اور جب برف باری ہوتی ہے، اس کے بعد جو حادثات ہوتے ہیں، یا پھر جو لاوا وہاں سے پھوٹتا ہے، وہ حادثات، تو ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی کہ اس ٹائم پہ یہ ہوگا۔ اچھا، اگر سائنٹسٹ، سدرا میں ایک بات آپ سے کہوں، اگر سائنٹسٹ ہمیں یہ کہہ بھی دیں کہ طوفان آ رہا ہے، سونامی بتا سکتے ہیں، روک نہیں سکتے، تو اس کو کہتے ہیں وہ حادثہ جس کو انسان روک نہیں سکے۔ اور ایک وہ حادثہ ہوتا ہے جس کو ہم آفت کہتے ہیں، جس کو ہم آفت کہتے ہیں، جو پورے علاقے کو جنگل کی طرح، جس طرح آگ لگتی ہے اس کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، جس میں معصوم اور جس میں بے خطا اور جس میں بے زباں جانور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر بے زبان جانور نہ ہوتے اور بوڑھے ضعیف لوگ نہ ہوتے، بوڑھے ضعیف لوگ نہ ہوتے اور معصوم بچے نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ملا دیتا۔ اللہ اکبر۔ بے زبان جانور نہ ہوتے، معصوم بچے نہ ہوتے، اور بوڑھے ضعیف لوگ نہ ہوتے، یعنی وہ جو معاشرے میں سب سے ولنریبل ہیں، سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ یہ دیکھیں، بے شک بے شک۔ اچھا، یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حادثات اور معجزات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک ایسا حادثہ جس میں بہت سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، ایک کوئی شخص معجزاتی طور پہ بچ جاتا ہے۔ زہیر بھائی، آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک ایئر کریش کراچی میں ہوا جس میں 2 لوگ بچ گئے اور کوئی اور اس میں جانور نہیں ہو سکا۔ ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حادثہ ہوا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ جس کو زندگی دی ہے وہ معجزاتی طور پہ بچ بھی جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثے کی بہت خوبصورت تعریف کی ہمارے مولانا آزاد صاحب نے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ کی۔
اب آپ نے معجزے کے بارے میں پوچھا، اصل میں ہاں یہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس کے کچھ تو انڈیویجول انفرادی تعلق کے حوالے سے ہوتے ہیں اور کچھ اجتماعی تعلق کے حوالے سے ہوتے ہیں حادثات۔ جو انڈیویجول ہے اس میں بھی کچھ فطری عوامل کار فرما ہوتے ہیں، کچھ انسان کے اپنے ذاتی ہوتے ہیں، اور کچھ تقدیر کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس امتحان سے انسان نے گزرنا ہے۔ یہ ایک بڑا واقعہ مجھے یاد ہے، یہ وہ تھے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ تھے نقوی صاحب، جو بچ گئے تھے مریر پہ جو طیارہ گرا۔ جی بالکل۔ یہ قدرت، اللہ کی اپنی قدرت کا اظہار بھی ہے واقعی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جسے میں بچانا چاہوں اسے موت کے منہ سے نکال لاتا ہوں، جس کو میں حیات دینا چاہوں اسے موت کے منہ سے نکال لاتا ہوں۔ اور یہ انسان کے لیے ایک بڑا حوصلہ مند پیغام بھی ہے کہ جب تم بالکل مصیبتوں میں گر جاؤ اور بالکل تمہیں اپنی ناکامی یقینی لگنے لگے، اگر تم اس وقت بھی مایوس نہ ہو اور اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو اور اللہ سے رابطے میں رہو اور اللہ سے اپنے تیقن کے ساتھ اسے طلب کرو، تو وہ تمہاری تقدیر کو بھی بدلنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال اس بارے میں آیا مولانا آزاد صاحب، یہ آپ کے پاس لے کے آؤں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حادثے میں کوئی شکار ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ نے ڈھیروں ایسی کہانیاں دیکھی ہوں گی ٹیلی ویژن میں، ڈراموں میں، موویز میں، کیونکہ وہ حادثاتی موت کا شکار ہوا تھا تو شاید اس کے جانے کا وقت نہیں تھا اور اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ کیا اس میں کوئی کوئی بات آپ کو نظر آتی ہے، ایسا ممکن ہے؟ سدرہ، ایک جملہ ہم حقیقت میں آئے گئے دن سنتے ہیں کہ میں موت کے منہ میں سے آ گیا۔ موت نے منہ کھولا نہیں تھا، جب موت منہ کھولتی ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا، صحیح، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور یہ جو ساتھ ہے، جو وقت ہے، وہ عدہم عدہ، یہ عدد کے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موت تقسیم کی ہوئی ہے، نہ وقت سے پہلے نہ بعد میں۔ اور اسی طرح کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ذرّ ولا نفع، نہ یہ چاہ کر نقصان دے سکتی ہیں اور نہ یہ چاہ کر نفع دے سکتی ہیں۔ اس کے اندر یہ چیز اللہ نے ہی رکھی ہے۔ اور جہاں آپ کا سوال ہے، حادثہ یقیناً ایسا پلان ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ شب معراج اور شب قدر، اور اسی طرح لیلۃ الجائزہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ شب برات، وہاں کچھ لکھا جا رہا ہے، یہاں کچھ منصوبے ہو رہے ہیں، تو یہاں یہ ایک سوچ ہے کہ وہ انسان کو پیچھے کی طرف راغب کرتی ہے، انسان کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ کائنات بے شک وسعتوں میں ہے، کائنات میں حسن ہے، کشش ہے، لیکن اس کائنات کے بنانے والے نے کچھ اصول اور قواعد اور ضوابط رکھے ہیں۔ اس نے پہاڑ کو جتنا اوپر رکھا ہے اتنا نیچے رکھا ہے، ایک کھیل کی طرح، اور ہر چیز کو جیسے بارش کے قطرے ہوں وہ نوٹ ہیں، جس طرح سمندر میں طغیانی آتی ہے، اس میں مچھلیاں ہیں، اس کی گہرائیاں ہیں، وہ نوٹ ہیں، جس طرح سے درختوں کے پتے ہیں وہ بھی نوٹ ہیں، حتیٰ کہ جتنے بھی اشراط الارض ہیں وہ ایک ایک چیز۔ اسی طرح روزانہ دنیا میں 3.5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں اور 1.5 لاکھ افراد دنیا سے جاتے ہیں۔ تو اب آنے کی شکل مختلف ہے، جانے کی شکل مختلف ہے۔ اب آنے کی ترتیب کچھ اور ہے، جانے کی ترتیب کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناگہانی موت سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ناگہانی موت اور ناگہانی آفت سے پناہ مانگنی چاہیے، چونکہ اس میں کوئی وقت تیاری کا نہیں ہوتا کہ آپ کچھ دائیں بائیں ہونے لگے یا کوئی آپشن کہ کل کی آپ بڑے پلانز بنا رہے ہیں، اگلے 5 سال کے منصوبے بنا رہے ہیں اور آپ کو اگلے لمحے کا نہیں پتا، کیونکہ آپ ایک ناگہانی حادثے کا یا آفت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر بات ذہن میں آتی ہے زہیر بھائی کہ کوئی ایسی جگہ جہاں ایک نہیں کئی حادثات ہوں، اور کئی دفعہ بڑے کوئنسیڈنٹل ہوتے ہیں کہ بھئی فلانی گاڑی کا نمبر سارے عدد شمار کیے تو 9 نمبر بنتا تھا، اگلی دفعہ بھی کوئی 9 نمبر والی گاڑی گزری، اسی کے ساتھ حادثہ ہوا۔ ایسے لوگ کہانیاں بناتے ہیں اور پھر چیزوں کو کہہ دیتے، لیبل کر دیتے کہ بھئی فلانی جگہ بڑی منحوس ہے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی بہت ہیبت ناک حادثہ ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی گھر میں، کسی بلڈنگ میں کوئی خودکشی کر لے یا کسی کا قتل واقع ہو جائے، تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے آوازیں آتی ہیں، فلانی اس کی شاید روح وہاں پہ بھٹک رہی ہے۔ یہ ہماری اپنی نفسیاتی عمل ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت اور دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو طے ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے
نکلتی ہے اور وہ جو جسم ایک حیثیت رکھتی ہے، غیر مادی حیثیت صحیح لیکن حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب قرآن کی خود زبان میں قتل اور موت دو الگ چیزیں ہیں۔ صحیح۔ قتل کو موت نہیں کہا قرآن نے، قتلوا او ماتو، وہ قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ جو قتل ہوئے ہیں وہ اپنی حقیقی موت نہیں مرے، اور موت ہر ایک کو آنی ہے۔ تو اب ان کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ کیسے موت کریں گے یہ الگ بحث اور لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن یہ کہ وہ روحیں جو قتل ہو جائیں یا حادثاتی طور پر ہو جائیں، چونکہ ہم نے روحوں کا وجود ہم چونکہ اس علم میں ہے تو ہم نے دیکھا ہے، باتیں بھی کی ہیں اور ان کی تکالیف کو بھی محسوس کیا ہے، ان سے گفتگو کر کے حاصل کیا ہے۔ ان کی جتنے زندگی کے جو اعمال ہوتے ہیں یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ جس کو قتل کیا گیا یا جس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ظلم کیا گیا، یقیناً اس کی روح ایک بے چین کیفیت میں رہتی ہے کہ یہ ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ اس تکلیف میں رہتی ہے، اور اس کے پھر بہت سے طریقے بھی ہیں دور کرنے کے، مثلاً یہ کہ یا تو اللہ کی طرف سے اس کے قاتل پہ کوئی عذاب آ جائے، یا اس کی یا ثواب اس کے لیے اس کی اس تکلیفوں سے دور کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے نیکی کا اور کار خیر کیا جائے کہ اللہ اس کو اس تکلیف سے اسے نجات دے۔ کیونکہ روح جو ہے وہ ہر وہ چیز محسوس کرتی ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے لیکن ہر وہ چیز محسوس کرتی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، صحیح، اور شاید ہم سے زیادہ دیکھتی ہے، کیونکہ ہماری جو ویژن ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے، ہماری سماعت لمیٹڈ ہو جاتی ہے، جبکہ روح کی جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اس کا بھی انحصار اس کے اپنے اعمال پر ہوتا ہے۔ کچھ روح ایسی ہوتی ہیں جو بالکل قبر میں ایبسلیوٹلی۔ اچھا، یہ تو ہم روزمرہ کے حادثات اور مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ سزا بھی ہو سکتی ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، تو انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیسے یہ فرق کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مشکل وقت کو میں گزار رہا ہوں تو یہ میری سزا ہے یا میری آزمائش ہے؟ وہ یقیناً آپ کی سزا ہے، اور یہ مولا کائنات کا قول ہے اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، لیکن اگر وہ مشکل وقت آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے، یہ وقت کٹ جائے گا اور اس کا آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا اگر آپ اس وقت کو صبر اور شکر سے گزارتے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے جب کہا جاتا ہے کہ جب معاشرے میں اور قرۂ ارض پہ ظلم بہت بڑھ جائے گا، تو کئی دفعہ یعنی پوئٹس کا بھی کہنا ہے، مختلف اینالسٹس کو کہتے ہیں کہ جی یہ زمین آپ کی سنگ دلی کی وجہ سے کانپ جاتی ہے۔ کیا یہ واقعی اس کا کوئی آپس میں رشتہ ہے، زلزلوں کا اور ہمارے ارد گرد جو ظلم اور جبر اور ناانصافیاں بڑھ رہی ہیں؟ جہاں تک سوال ہے زلزلوں کا، تو اور رہی بات وبا کی، جی، تو مدینہ میں بھی زلزلہ آیا اور حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھا کے زمین کو دے مارا کہ اسکت یا ارض، اے زمین رک جا، انی عادل، میں عدل کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے کبھی مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا، اور ایک دفعہ لاوا نکلا، تو جب لاوا نکلا تو اب اس کے لیے آپ نے حضرت تیمم داری وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ روشن کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں آئے اور روشنی دیکھی تو کہا یہ کس نے کیا؟ کہ یہ تیمم داری نے کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی صاحبزادی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دے دیتا، ان کے اس عمل کو دیکھ کے اللہ کے گھر کو روشن کیا۔ تو حضرت عباس چونکہ آپ کے چچا ہیں، وہ آگے بڑھے کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی آپ کی ہے تو میں حاضر ہوں اگر آپ حکم کریں۔ مطلب ان کی اس جذبے کو دیکھا۔ پھر وہی صحابی ہیں، جب لاوا نکلا تو حضرت عمر ان کے پاس گئے کہ آپ جائیں بجھا کے آئیں۔ کہا میں کیسے بجھاؤں اس لاوے کو؟ کہا جس طریقے سے بھی آپ کے اندر وہ کمالات ہیں کہ آپ اس کو بجھا سکتے ہیں۔ تو وہ گئے اور جس طریقے سے انہوں نے ہاتھ کو یوں کیا تو وہ لاوا آگے بڑھتا تھا، پھر یوں کرتے تھے پھر لاوا آگے جاتا تھا، پھر یوں کرتے تھے جہاں تک لاوا اپنی جگہ سمیٹ کے اس کو واپس بند کر کے۔ ایک چیز یہ، سبحان اللہ۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب میں معراج کی شب آسمانوں پر اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تو چونکہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 برس کی ہے، تو 500 برس کا سفر، اور یہ
ایک قدرت نے وہ چیز دکھائی جو عقل، شعور، سائنس، کیمسٹری، زوالوجی، بیالوجی کوئی چیز اس کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتی، چونکہ یہ اللہ کی کچھ مصلحتیں اور قدرتیں وہ انسانی تدبیر پر ایسی غالب آتی ہیں کہ جب انسان زمین پر بیٹھ کر وہ خلا تک پہنچتا ہے، زمین پر بیٹھ تک تحت الثری تک جانے کا سوچتا ہے، زمین پر بیٹھ کر وہ سمندروں کی تہ تک جاتا ہے، ہواؤں کے رخ موڑنے کے منصوبے بناتا ہے، مصنوعی بارشیں برساتا ہے، ریبورٹ جیسی کمپیوٹرائز سسٹم سے وہ ایک نئے انسان کو وجود بخشتا ہے، تو پھر اسی کی شکل میں انسان کے اندر یہ جذبات ابھرنے لگتے ہیں کہ شاید اب سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہے، اب سسٹم کو ہم ہی لے کے چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہاں عذاب کی شکل میں یا ناراضگی کی شکل میں، چونکہ پکڑ تو آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف تنبیہ بھی کرتے ہیں، اور اگر ایک کے لیے آفت ہوتی ہے تو دوسری قوم کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اگر ایک قوم پر عذاب ہے تو دوسری قوم کے لیے تنبیہ ہے کہ ایسا نہ کریں، ورنہ قرآن میں مقتدر حادثات کو ذکر کیا گیا کہ قوم ثمود، قوم عاد، قوم شعیب اور قوم لوط، تو ان کے یہ واقعات بیان کیے کہ ان پہ کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ اب قوم موسیٰ پانی پیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، وہ پیتے تھے تو وہ خون بن جاتا تھا، تو اسی طرح آزمائشیں آئیں، لیکن جو آزمائشوں پر پورا اترا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں ناکام ہو گیا تو وہ ناکامی اور کامیابی کا پیمانہ جیسے بنو اسرائیل کے لیے تھا کہ مچھلی آپ ہفتے کو نہ پکڑیں، باقی پورا ہفتہ کھائیں، لیکن اب جب پورا ہفتہ جاتے تھے مچھلی ہے ہی نہیں، اور ہفتے والے دن مچھلیاں دریا سے بھی اوپر اچھل رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو انہوں نے ان کو پکڑا، تو وہ تو آزمائش تھی۔ تو دیکھیں کبھی کبھار ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سختیوں پہ چلے گئے، ہم تکلیفوں پہ آ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری 17 برس مستقل بیمار رہے، 17 برس، تو آزمائش نہیں تھی؟ پھر اللہ نے ایسا صحت یاب کیا کہ پھر پوچھا گیا اے ایوب کون سے دن اچھے تھے زندگی کے؟ کہ وہ دن جب میں بیمار تھا۔ کہ بیماری کے دن اچھے ہوتے؟ کہا ہاں، اس لیے اچھے تھے کہ اس دن ہر صبح اللہ مجھ سے میرا حال پوچھتا تھا، اب میری صحت ہو گئی پر وہ حال پوچھنے والی آواز نہیں آتی۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ انسان جو بیماری اللہ سے جوڑ دے تو وہ صحت سے بہتر ہے، جو آزمائش اللہ سے جوڑ دے تو وہ نعمت سے بہتر ہے۔ نہیں، ویسے بھی انما العسر یسرا، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ہی آسانی بھی ہے۔ میں معراج کی شب کا ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کچھ نیچے آ رہی ہیں۔ میں نے جبریل سے عرض کی، جبریل یہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں کچھ نیچے آ رہی ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے لوگوں کے اعمال ہیں، یہ جیسے ہی اوپر جا رہے ہیں فیصلے ویسے ہی نیچے آ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بال پھینکیں گے تو بال ہی آئے گی، صحیح، اور پتھر پھینکیں گے تو پتھر ہی آئے گی۔ تو یہ حضرت علی کا قول ہے کہ یہ جو یہ عمل ہے نا، قبر اس کا صندوق ہے، اس میں پیش ہوتا ہے۔ تو یہ جو آزمائشوں کا لمبا سلسلہ ہے، زندگی آزمائش سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ذرا ایک سوال آڈینس بھی ہم سے کرنا چاہیں گی، دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو آزمائش کی بٹی سے گزرے بغیر بنی ہو؟ چاہے وہ کوئی گلاس ہو، چاہے وہ کوئی تانبا ہو، کوئی گولڈ ہو، کوئی ڈائمنڈ ہو، اسی طرح کوئی بھی چیز وہ ایک پروسیس سے وہ جو گزرتی ہے۔ پریشر ہے، یعنی آپ جس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قدرت کا قانون، فزکس کا قانون بھی یہی ہے کہ جب آپ پہ پریشر اور ریزسٹنس بنتی ہے، وہی چیز آپ کو ایک خوبصورت دھات، ایک قیمتی دھات بھی بنا سکتی ہے، ہیرا بنا سکتی ہے۔ کوئلے پہ جب پریشر پڑتا ہے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے، اور وہ پریشر برداشت کرنے کا نام ہی زندگی ہے۔ لیکن جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ظلم اور آفات، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اس پہ زہیر بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ قول بھی ہے کہ کفر کی جو ریاست ہے یا نظام ہے وہ چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں، تو جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو آفات آتی ہیں۔ اگرچہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ کسی بھی واقعے کے ملٹی ڈائمینشنل ریزنز ہوتے ہیں، کئی ریزنز ہوتے ہیں ایک ریزن، لیکن اگر ہم قرآن کے حوالے سے جیسا مولانا فرما رہے تھے تاریخ دیکھیں قوم سمود کی، قوم عاد کی، قوم لوط کی،
تو یہ جتنے بھی اجتماعی حادثات ہوئے ہیں زلزلے کی صورت میں، ہواؤں کی صورت میں، بارشوں کی صورت میں، ٹڈی دل کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، یہ زیادہ تر یعنی 90 to 95% یہ لوگوں کے اعمال کی ریئیکشن ہے، جو ان کے ظلم، ان کے نافرمانیاں، معصیت الہی، یہ اس کا ہے۔ ہم اسے بڑی آسانی سے ٹال دیتے ہیں۔ ایک ٹی وی پروگرام پہ بھی کہہ رہے تھے جب لاسٹ ٹائم 2008 میں زلزلہ آیا، ایک صاحب نہیں یہ کوئی وہ نہیں ہے، آفات نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ایون نہیں بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر اول تو آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ ہمارے اعمال کا رزلٹ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تب بھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ فرمان رسول بھی ہے کہ آخری دور جو ہوگا اس میں زلزلے آئیں گے، آفات آئیں گی، بیماریاں آئیں گی۔ خود مولا کائنات کا بھی یہ قول ہے، موت الابیض و موت الاحمر، سفید موت بھی آئے گی اور سرخ موت بھی آئے گی۔ سفید موت جو ہے وہ بیماری ہے اور سرخ موت جو ہے وہ قتل عام ہے۔ تو یہ دونوں آئیں گے۔ تو یہ سارا ہمارے اعمال کا ریئیکشن ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بارگاہ الہی میں زیادہ سے زیادہ مغفرت استغفار کریں کہ پروردگار تو ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہمیں ان آفات سے۔ اور یہ قیمتی ساعتیں ہمیں ملی ہیں، رمضان کا تحفہ یہی ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے استغفار کر سکتے ہیں، اپنی عادات کو بدل سکتے ہیں، اپنے رویوں پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔